نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو میرا عمل ہے یہ ان طلباء اور طالبات کے لیے ہے جو اچھی تیاری کے باوجود بھی بار بار فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں اپنے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک اچھے طریقے سے سنیں تاکہ آپ کو ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو آج کا میرا جو عمل ہے ان طلباء اور طالبات کے لیے ہے جو اچھی تیاری کے باوجود بھی بار بار فیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے طلباء اور طالبات کے والدین ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا بچہ شروع سے فرسٹ پوزیشن لیتا تھا اور آخر اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ہمارا بچہ تیاری تو کرتا ہے لیکن بار بار وہ فیل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بچہ شروع سے جب لائق ہوتا ہے، فرسٹ آتا ہے، تو آخر اب ایسا کیا ہو گیا کہ ہمارا بچہ پڑھتا تو ہے لیکن وہ پھر بار بار فیل ہو جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے والدین کے بہت زیادہ احساس کمتری میں مبتلا کرتی ہے۔ تو آج یہ میرا عمل جو ہے ان اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے جو چاہے وہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا وہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ یہ عمل جو ہے یہ سارے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، اس لیے اس عمل میں کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے۔ جتنی بھی آپ کو پتہ ہے تعلیم میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور اسی طرح اس عمل کے لیے بھی کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہن کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی، اور پھر میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، اور آج ماشاءاللہ ان کا بچہ انجینئر بن چکا ہے۔ تو وہ بہن مجھے بتاتی ہیں کہ میرے بیٹے کی عمر 18 سال ہے، میٹرک میں ایک گریڈ سے اس نے کامیابی حاصل کی۔ یعنی شروع سے ہی وہ بچہ ہمارے خاندان میں بہت لائق فائق مانا جاتا تھا، اور میرے بیٹے نے میٹرک میں ایک گریڈ سے کامیابی حاصل کی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اچھی پوزیشن حاصل کرے، اس کا مستقبل اچھا ہو، وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھے عہدے پہ فائز ہو جائے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ سب ہی اس کی یادداشت اور حاضر دماغی کی تعریف کرتے تھے، اور اس سے بھی بڑی بات انہوں نے مجھے بتائی کہ وہ حافظ قرآن تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کا ماشاءاللہ دماغ بہت تیز ہوتا ہے، اللہ کریم نے ان کو بڑی ذہانت دے رکھی ہوتی ہے، تبھی تو وہ اتنی عظیم کتاب کو اپنے دماغ و دل اور دماغ دونوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور جو بچہ شروع سے حفظ کر لیتا ہے اس کا دماغ اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر بہت کھل جاتا ہے، بہت زیادہ ذہین ہو جاتا ہے وہ بچہ۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میٹرک میں ایک گریڈ سے میرے بیٹے نے کامیابی حاصل کی۔ سب ہی اس کی یادداشت اور اس کی ذہانت کی بہت تعریف کرتے تھے کہ جب بھی ہم ایک جگہ بہن بھائی جمع ہوتے یا ان کے بچے ہوتے تو میرا بچہ جو تھا وہ اپنے کزنوں میں سب سے زیادہ لائق تھا۔ کالج میں میڈیکل میں اس نے داخلہ لیا۔ انٹر کے پہلے سال کالج میں وہ بہت اچھا رہا، جو انٹر کا پہلا سال تھا اس میں وہ بہت اچھا رہا۔ اس کے اساتذہ اس سے بہت زیادہ مطمئن تھے۔ جب بھی میں اور میرے ہسبینڈ جاتے کالج میں اس کے بارے میں بات چیت کرنے تو وہ اساتذہ بتاتے کہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے اور اس کے ٹیسٹ بھی اچھے ہیں، لیکن امتحان جیسے ہی قریب آتے تو اس کے میرے بیٹے کے سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا۔ تو ہم نے ڈاکٹروں کو بھی بہت دکھایا کہ آخر کیا وجہ ہے، اس کی آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد رہتا ہے، یا اس کو دماغی کمزوری ہے۔ ہم نے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا،
ڈاکٹروں نے اس کی آنکھوں کے ٹیسٹ کیے لیکن سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، اس کی آئی سائٹ بھی بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس کی یہ صورتحال تھی کہ جب وہ پڑھنے بیٹھتا تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے ادھر ادھر کاموں میں جب لگا رہتا، دوسرے کاموں میں لگا رہتا، پڑھائی کے علاوہ کاموں میں جب وہ لگا رہتا تو اس کے سر کا درد نہ ہوتا، بلکہ وہ بالکل تندرست ہوتا، چست ہوتا، ٹھیک ٹھاک ہوتا۔ آہستہ آہستہ اس کی ایسی پوزیشن ہوگی کہ وہ پڑھائی سے بالکل بیزار ہونے لگا، اس کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے بچے کو نوٹس کرتی رہتی تھی، وہ کتابیں لے کے بیٹھا رہتا تھا لیکن اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے مجھے سارا یہ قصہ بتایا کہ ماما میں اس طرح پڑھنے بیٹھتا ہوں، میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، میں کتابیں دیکھتا ہوں تو مجھے کتابوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں، میرے اوپر میرا اپنا اختیار نہیں ہے۔ تو جیسے ہی امتحان قریب آتے اسے ہم 2 مضامین کی ٹیوشن بھی لگواتے، تاکہ ہم نے جب پہلے تو ہمارا بچہ بغیر ٹیوشن کے پڑھ رہا تھا، جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچے کے سر میں درد رہنے لگا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو ٹیوشن لگوا دیتے ہیں۔ جو مشکل سبجیکٹ تھے ہم نے اس کی ٹیوشن لگوا دی، لیکن پڑھائی سے بیزاری اس کی دور نہیں ہوتی تھی۔ بمشکل وہ ٹیوشن جو چلا جاتا تھا، وہاں جو ہوتا تھا کر کے آ جاتا تھا سبق وغیرہ، لیکن اس کا پڑھائی میں دل نہیں کرتا تھا لگتا تھا۔ وہ بار بار اپنے پیرنٹس سے یہی ریکویسٹ کرتا تھا کہ میں کالج نہیں پڑھنا چاہتا، آپ مجھے چھڑوا دیں، کیونکہ آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں، جب میرا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تو میری پوزیشن اچھی نہیں رہے گی، جب پوزیشن اچھی نہیں رہے گی تو میرا آگے مستقبل خراب ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ میں کوئی کام کاج اور سیکھ لیتا ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پیپر اچھے نہیں ہوئے تھے، فرسٹ ایئر میں جو اس نے پہلے پیپر دیے تھے اس کے اچھے نہیں ہوئے، اور وہ اس سے بہت زیادہ مایوس ہو گیا، بیزار ہو گیا، اور اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ آپ پلیز مجھے پڑھائی چھڑوا دیں، آپ ایسے پیسے اپنے خرچ کر رہے ہیں، میرا دل نہیں لگتا اور میرے پیپر بھی اچھے نہیں ہوتے، جبکہ میں پڑھنے تو بیٹھتا ہوں، میرا دل بھی نہیں لگتا، میں تیاری بہت کرتا ہوں لیکن مجھے سبق بھول بھی جاتا ہے اور جو ہے میرے ذہن میں نہیں رہتا اور میرا دل نہیں لگتا۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ امتحان سے فوراً پہلے کسی کا بیمار ہو جانا، اکثریت لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، جب عورتیں بیٹھتی ہیں تو یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں کا بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا لائق تھا، اچانک سے ایسا ہو گیا امتحان سے پہلے۔ اکثر لوگ جو ہیں بعض اوقات ٹینشن کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ بہت لائق ہوتا ہے، اس کا پڑھائی میں بھی دل لگتا ہے، ہمیشہ پوزیشن لیتا ہے، لیکن اچانک سے اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو جاتا ہے، تو یہ کس کی علامت ہے؟ یہ نظر بد کی علامت ہے۔ تو وہ بہن مجھے بتاتی ہیں کہ ہمارے جاننے والے کئی علماء حضرات ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ کے بیٹے کو بہت سخت نظر بد لگی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، آپ اپنے بچے کا علاج کروائیں، اور کافی علاج بھی کروایا۔ پھر ان بہن نے جب مجھے بتایا تو میں نے ان کو وظیفہ بتایا کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح اور رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ فلق پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں، کوشش کریں آپ کا بچہ باوضو حالت میں خود اس عمل کو کرے، کیونکہ ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن ہے، خود کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ اس کا دل نہیں کرتا تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر سورۃ فلق 3 مرتبہ پڑھیں اور پاس پانی رکھ لیں اور پانی پہ دم کر کے اس پہ بھی دم کر کے اس کو پلائیں۔ 1 ماہ تک آپ نے یہ عمل رات والا جاری رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 عدد سفید کاغذ لے لینا ہے اور سیاہ پین کے ساتھ، یعنی سیاہ پین کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آیت الکرسی لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے بیٹے کو پہنا دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے اور سفید کاغذ پر کالے مارکر کے ساتھ، کالے پوائنٹر کے ساتھ آپ نے بسم اللہ پوری لکھ کر آیت الکرسی لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے بیٹے کو پہنا دینا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے سے کہنا ہے کہ وہ چلتے پھرتے، چاہے وہ وضو کی حالت میں ہو یا بے وضو ہو، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، یا علیم، یا حفیظ، یا سلام، اس کا اپنے ورد کرتے رہنا ہے۔ تو 3 چیزیں میں نے ان کو بتائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صبح اور رات سونے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فلق پانی پر دم کر کے اور اپنے بیٹے کو بھی دم پر کے پلانی ہے، آپ نے پانی پلانا ہے، اور یہ عمل آپ نے ایک دن نہیں کرنا بلکہ روزانہ
1 ماہ تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک کاغذ کے پاس سیاہ پین کے ساتھ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی لکھ کر تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دینا ہے۔ تیسرا، اپنے بیٹے سے آپ نے کہنا ہے کہ وہ چلتے پھرتے بے وضو یا با وضو دونوں حالتوں میں اللہ کریم کے اس نام کو پڑھنا ہے آپ نے، یا علیم یا حفیظ یا سلام، اس کا آپ نے ورد کرتے رہنا ہے۔ اور ان کی والدہ کو میں نے بتایا کہ آپ نے ہر جمعرات کے دن کم از کم 21 روپے خیرات کر دینے ہیں، چاہے تو آپ مسجد میں ڈال دیں، چاہے تو آپ کسی مستحق کو دے دیں۔ تو آپ نے یہ 4 عمل کر لینے ہیں۔ پہلا تو سورۃ فلق والا ہے، دوسرا سفید کاغذ پر سیاہی کے ساتھ، بلیک سیاہی کے ساتھ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی لکھ کر تعویذ میں ڈال لینا ہے۔ تیسرا میں نے ان کو بتایا کہ آپ اپنے بیٹے کو بولیں باوضو ہو یا بے وضو ہو، ہر وقت جو ہے اللہ کریم کے ناموں کا ورد کرتا رہے، یا علیم یا حفیظ یا سلام۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے، چوتھا کام، حسب استطاعت انہوں نے صدقہ کرنا ہے، اور ہر جمعرات کے دن کم از کم 21 روپے خیرات بھی کرنے ہیں۔ تو یہ عمل ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جو لوگ لائق ہوتے ہیں لیکن نظر بد کی وجہ سے وہ ایسی حسد کی نظر میں آ جاتے ہیں کہ وہ اچھی تیاری بھی کرتے ہیں لیکن ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اور وہ بار بار فیل ہو جانے کی وجہ سے ان کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا میرا عمل پسند آیا ہوگا، اور آپ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور آگے بھی لوگوں سے شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔